السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو قانون بولتا ہے ود بیرسٹر فاطمہ شاہین. ناظرین کہتے ہیں بینگ میرڈ از ون آف دا نائسسٹ تھنگ ٹو بی، لیکن اگر یہ بات سچ ہے تو پھر ہم کس طرح سے پاکستان میں بڑھتے ہوئے ڈائیورس ریٹ کو جسٹیفائی کرتے ہیں؟ جب کسی بھی عورت کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ کون سے حقوق ہیں اور وہ کون سی رسپانسبلٹیز ہیں جو اس کے اوپر عائد ہوتی ہیں، اس پہ اپنے آج کے شو میں ہم بات کریں گے. ایک بڑے ہی بیسک لیول پہ ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ چاہے وہ رائٹ آف مینٹیننس ہو، چاہے وہ رائٹ آف ڈاور ہو، چاہے وہ رائٹ ٹو کلیم ہر اون ڈاوری ہو، کس طرح سے کوئی بھی عورت آئلی عدالتوں سے رجوع کر کے ان تمام رائٹس کو پریکٹیکلی انفورس کروا سکتی ہے. اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو پہ موجود ہیں مس سماویہ سجاد جو کہ ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کی. السلام علیکم جی، ویلکم ٹو دا شو. اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے عرفان محمود رانجھا صاحب جو کہ اگین ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کے. السلام علیکم جی، ویلکم ٹو دا شو. اینڈ وایا ویڈیو لنک ہمیں جوائن کریں گی میڈم جسٹس ناصرہ اقبال صاحبہ جو کہ سابق جج رہ چکی ہیں لاہور ہائی کورٹ کی. السلام علیکم میڈم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. میڈم میں چاہوں گی پروگرام کی شروعات جو ہے وہ آپ سے ہم لوگ کریں بیسیکلی بیکاز کنسیڈرنگ یو آر دا سینئر موسٹ آن دا پینل. ایک رپورٹ میں پڑھ رہی تھی، اس میں یہ اسٹیٹسٹکس اور یہ ٹرینڈ سامنے آ رہے تھے کہ فیملی کورٹس میں زیادہ تر رجوع کرنے کا جو ایک رجحان ہے وہ خواتین کا ہے بنسبت مردوں کا. سو کنسیڈرنگ میڈم کہ آپ خود لاہور ہائی کورٹ کی ایک فارمر جج رہ چکی ہیں، 5 ایئرس کا آپ کا ٹینیور تھا، کس نوعیت کے کیسز جو ہیں سب سے زیادہ آپ کو دیکھنے میں سامنے آئے، خاص طور پہ جب وہ خواتین کی طرف سے انیشیٹ ہوتے ہیں، بیکاز اس میں بھی تو آگے بہت ساری کیٹیگریز ہیں نا؟ میں یہاں پہ یہ واضح کر دوں آپ کو کہ عدالت میں آنے کی ضرورت صرف عورت کو ہے. مردوں کے پاس تو ایک یونیلیٹرل رائٹ آف ڈائیورس ہے. وہ چاہے گھر بیٹھ کے 3 دفعہ طلاق دے دیں بیوی کو اور یونین کاؤنسل میں چٹھی لکھ کے ڈال دیں کہ جی ہم نے بیوی کو طلاق کا نوٹس بھیج دیا اور 1 طلاق کا نوٹس بیوی کو، تو 3 دفعہ یونین کاؤنسل بلائے گی، آربیٹریشن کاؤنسل سیٹ اپ کریں گے. اگر یہ میاں بیوی کی طرف سے نمائندے جائیں فبیا، نہ جائیں اور اگر نہیں کرنا چاہتے رجوع تو تب 3 مہینوں کے بعد سرٹیفکیٹ وہاں سے اپلائی کر کے وہ لے سکتے. اس لیے مرد کو تو عدالت میں آنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ صرف عورت کی ضرورت. بالکل آپ نے صحیح کہا، ایگری وتھ یو. آئی تھنک ہمارے جو ینگ لائرس پینل پہ وہ بھی اس بات سے متفق ہوں گے. لیکن ڈائیورس تو چلیں ایک اینگل ہے نا، ہم بات کریں جب شادی جب تک انٹیکٹ رہے، جب تک شادی سبسسٹ کرے، تو اس میں جس طرح نان و نف کا کلیم کرنے کا حق آ گیا، اس میں حق مہر لینے کا حق آ گیا، پھر جہیز جو ہے واپس نہ دینے کا بھی ایک رائٹ ہوتا ہے عورت کے پاس. تو سب سے زیادہ کامن چیزیں جو ہیں، سب سے زیادہ کامن کلیمز جو ہیں وہ کس حوالے سے ارائز کیے ہیں جب آپ جج تھیں؟ یہ ایک بات میں آپ کو یہاں مینٹیننس کی بھی بتا دوں. مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 میں پروپلگیٹ ہوا کے تحت جہاں تک مینٹیننس کا تعلق ہے، سیکشن 9 آف دا مسلم فیملی لاز آرڈیننس، عورت کو عدالت میں جانے کی ضرورت ہی نہیں. وہ یونین کاؤنسل میں جائے اور کہے جی اتنے سال ہو گئے میری شادی کو، میرا شوہر جو ہے مجھے خرچہ نہیں دیتا. اپنی جس وقت وہ مانگ رہی ہے نا اس سے پہلے کی میں مانگ سکتی ہے، اور جب تک وہ شادی سبسسٹ کرتی ہے اس کا وہ مانگ سکتی ہے یونین کاؤنسل سے، اور یونین کاؤنسل اس کو وہ دے بھی سکتی ہے. اور اس لیے اس کو صرف مینٹیننس کے لیے عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں. عدالت میں وہ جائے گی اگر بچوں کی کسٹڈی جائیے، اور اگر ان کی سیپریشن ہوئی اور نہیں ملی تو وہ ملنے کی ضرورت ہے، ڈاوری کی ہے. لیکن یہ نوبت اکثر و بیشتر تب ہوتی ہے جس وقت طلاق ہو جاتی ہے. طلاق سے پہلے اگر ان کے آپس میں کوئی ناچاکیاں ہیں تو اس کو بھی ریزالو کرنے کے لیے عدالت میں جا سکتے ہیں، لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا. ایسا دوسری نہیں ہوتا بات میں یہ میڈم. بتا لیکن آج کل ایک بڑا ینگ جنریشن میں ٹرینڈ آ رہا ہے کہ حق مہر اگر نہ ادا کیا جائے تو شادی کے دوران ہی وہ لوگ چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمیں کلیم کرو، ہمیں دو ہمارا حق مہر واپس. میں چاہوں گی اس پہ جو یوتھ نیریٹو ہے وہ بھی لیا جائے. سماویہ آپ کس حد تک میڈم کے ساتھ متفق ہیں؟ بیکاز میڈم نے تو اپنے ایک ٹینیور میں اپنا ایک نیریٹو دے رہی ہیں، آپ آج کل کے کنٹمپریری لائرز ہیں، تو آپ لوگ کیا ٹرینڈز آبزرو کرتے ہیں پاکستانی عدالتوں جی میں؟ کچھ حد تک میں بالکل میڈم سے اگری کروں گی کہ زیادہ تر عورتوں کو عدالت میں جانے کی تبھی ضرورت پیش آتی ہے جب ڈیورس یا خلا کا معاملہ آتا ہے. ایک تو ہمارا فیملی سیٹ اپ اس طرح سے بلٹ ہوا ہوا ہے کہ عورتوں کو ڈیورنگ میرج اپنا رائٹ لینے کے لیے جانے کے ابھی بھی اس کو بہت اچھا نہیں سمجھا جاتا. زیادہ جس طرح کے کلیمز جیسے کہ انہوں نے بتایا آتے ہیں مینٹیننس، وہ بھی بچوں کی مینٹیننس کے لیے وہ آتے ہیں جب نہیں طلاق کے سماویہ، بعد. لیکن اتنی زیادہ ججمنٹس بھی آپ دیکھیں، مطلب سپریم کورٹ کے لیول تک ہی آئی ہوئی ہیں جی خرچے کے بارے میں. ہاں ٹھیک ہے، جی اب تھوڑا سا ہم واپس جاتے ہیں، میڈم نے جو بات کی اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں بالکل کہ مینٹیننس کا کلیم بہت کامن ہے جب تک شادی سبسسٹ کرتی ہے. جب ہم بالکل خرچے کی بات کرتے ہیں تو خرچے کا جی مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شوہر جو ہے اس پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ صرف کھانا پینا روٹی کپڑا مکان اپنی بیوی کو میسر کرے، یا اس سے بڑھ کر اس کو ایک اچھی اسٹینڈرڈ آف لیونگ دے، ایک اچھا لگزوریس لائف سٹائل بھی دے؟
جی بالکل، کھانے پینے گھر کی چھت کے علاوہ ایک اچھی انوائرمنٹ، ایک ہیلتھی انوائرمنٹ ہونی چاہیے جس میں وہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو پال رہا ہے، اسپیسیفکلی بیوی کو پال رہا ہے. ہمارے یہاں پہ جوائنٹ فیملی کا بہت سسٹم ہے. اس میں یہ بات مینشن کرنا چاہوں گی کہ اگر بیوی اس سیٹ اپ میں خوش نہیں رہ سک رہی یا ان کی شادی اس چیز سے متاثر ہو رہی ہے کیونکہ وہ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، تو عورت کو یہ بھی حق ہے کہ وہ الگ گھر کی بھی ڈیمانڈ کر سکتی ہے. بالکل. مینٹیننس جب آپ نے نکاح نامے پہ سائن کر دیا، وہاں سے لے کر آپ کے عدت کے پیریڈ تک ایک ہسبینڈ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنی وائف کو مینٹین کرے. بالکل. اور اگر فرض کریں بیچ میں وہ اس کو ڈائیورس دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پریگننٹ ہوتی ہے، تو جب تک کہ بچے کی ڈیلیوری نہیں ہوتی وہ دورانیہ جب وہ بھی کور ہو گیا. اچھا اس میں ایک چیز بتائیں جو بہت زیادہ خواتین ہمیں لکھتی ہیں اور ہم سے سوال بھی پوچھتی ہیں کہ فرض کریں اگر آج 2021 میں ایک عورت جو ہے ایک دعویٰ دائر کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کو سالو ہونے میں 2 سال بھی لگ سکتے ہیں، 3 سال بھی لگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ جو 2-3 سال کا دورانیہ ہے اس میں اس کو قانون اس کی مدد کیسے کرے گا؟ بیکاز جب تک کیس سالو ہوگا تب تک تو اس کا خرچے کا بھی وہ کلیم بڑھتا جائے گا ساتھ ساتھ. بالکل، اس میں یہ ہے کہ بیک ڈیٹ میں ہم نے جو پریکٹس میں فیل کی ہے 3 سال تک قانون اس چیز کو ریمیڈی کرتا رہتا ہے جو بیک ڈیٹ میں آپ جاتے ہیں. لیکن وہی بات ہے، تھوڑا سا لوپ ہول ہے اور جب تک وہ جسٹس کے لیے اسٹرگل کر رہی ہوتی ہے، مین وائل وہ تھوڑے سے اسے اپنے مینز وغیرہ خود سے بھی کرنے پڑتے ہیں. لیکن انٹرم جو عارضی خرچہ جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں وہ بھی عدالت جو فکس وہ دینا شروع کر کر دیتی ہے. دیتی ہے. بالکل. اینڈ آئی تھنک اس میں ایک مورل آف دا اسٹوری ہے کہ آپ جلد سے جلد اپنا کیس فائل کریں تاکہ وہ ایریز میں جائیں نا. سر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے جی اس میں؟ اس میں میری گزارش یہ ہے کہ میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ کروں گا کیونکہ جو آپ نے ویری گڈ پوائنٹ اٹھایا ہے کہ انٹرم الاؤنس جو ہے وہ جو ہی دا مومنٹ ڈیفینڈنٹ یا ہسبینڈ کو نوٹس جاری ہوتے ہیں اور ہی پٹ ہز اپیئرنس بیفور کورٹ، تو پھر کورٹ پہ یہ عورت کے لیے یہ بالکل یہ مانگنا اس کا حق ہے کہ جب تک میرا کیس چل رہا ہے اور میری فوڈ، میرے بچوں کے کلوتھ، میری ایجوکیشن، میرے بچوں کی، وہ اس ہسبینڈ کی ذمہ داری ہے اور کورٹ اس پہ کر رہی ہیں. یہ پریکٹس ہے. لاٹس آف کورٹس آر ڈوئنگ انٹرم مینٹیننس جو ہے وہ فکس کرتی ہیں. بالکل فکس کر دیتی ہے اور وہ پہلی دوسری پیشی پر ہی ہو جاتا ہے فکس. اچھا یہ بھی میں آپ سے جاننا چاہ رہی تھی کہ ایک جنرل کنسیپشن ہمارے معاشرے میں یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ اگر ڈس اوبیڈینٹ ہیں، اگر آپ نافرمان ہیں اپنے شوہر کی طرف اور آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ استواجی تعلقات قائم نہیں کرے تو آپ کا جو نان و نفقہ کا جو حق ہے وہ آپ لوز کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اس پہ بھی اگین ڈیفرنگ اسکول آف تھاٹس ہیں. تو ایز اے لوئر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی ہمارے آڈینس کے بینیفٹ کے لیے کہ اس پہ بتائیں کہ قانون کا کیا سٹانس ہے. قانون کیا اس طرح کے کلیمز کو ایکسیپٹ کرتا ہے یا مینٹیننس کا رائٹ جو ہے وہ عورت کا رہتا ہی رہتا ہے چاہے وہ اوبیڈینٹ ہو یا نہ ہو؟ دیکھیں میڈم، اس میں یہ ہے کہ جو مینٹیننس کا اس کا ہے وہ تو اس کا رہتا ہی ہے کیونکہ یہ بیسک رائٹ ہے نان و نفقہ. تو جو بیسک رائٹ ہے وہ کبھی بھی ابزالو نہیں ہوتا، وہ ختم نہیں ہوتا. اب رہی بات جو آپ نے کی ہے کہ ڈس اوبیڈینس کا جو آپشن ہے یا جو آتا ہے اس پہ کہ یہ جو ڈس اوبیڈینس ہے اس پہ کوئی قانون ایسی قدغن نہیں لگاتا. یہ دینے ایک سوشل اور کلچرل چیز یہ جو ہے سوشل ہے اور ہماری فیملیز کے دوران یہ ایک مسکنسیپشن پھیلائی جاتی ہے لیڈیز کو انڈر پریشر کرنے کے لیے، اگر تم ڈس اوبیڈینس ہو گئی تو یہ لوز کر جاؤ گی، یہ رائٹ لوز. لیکن قانون اس کی کوئی، میں یہی کلیریفیکیشن سر آپ سے لینا چاہ رہی تھی بیسیکلی. میڈم میں آپ کی طرف آؤں گی. ایک اور کوسچن جو بہت امپورٹنٹ ہے اینڈ اٹس آئی تھنک ویری ریلیونٹ کہ ہم اس کو ڈسکس کریں، وہ یہ کہ بہت سارے کیسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ عدالتیں جو ہیں وہ مینٹیننس کی ڈگری کر دیتی ہیں لیکن جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ ملک سے باہر ہوتے ہیں، پاکستان کی جورسڈکشن میں نہیں ہوتے. تو ایسے کیسز میں کس طرح سے انفورس کرایا جا سکتا ہے؟ بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر ایک کورٹ ڈگری کر بھی رہی ہے ایگزسٹ لیکن شوہر وہاں نہیں ہے اس کو پریکٹیکلی ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے، تو عورت تو ڈس ایڈوانٹیج پر ہی رہی. اس کے 2 طریقے ہیں. ایک تو اگر یہاں پہ اس کی کوئی جائیداد یا املاک ہیں تو وہ ضبط ہو جاتے ہیں. کلیکٹر جو ہے وہ ان کا قبضہ کر لیتا ہے اور اس ذریعے سے جو اس کی آمدن ہوتی ہے وہ اس کی بیوی کو اس حد تک ملتی ہے جو اس نے ڈیمانڈ کیا. جس شہر میں وہ ہے یا جس ملک میں ہے وہاں پہ اس کو نوٹس سرو ہو سکتا ہے ایمبیسی کے ذریعے، اور ایمبیسی کے ذریعے یہ جو ڈگری ہے یہ ایکسیکیوٹ کرانی ہوتی ہے فیملی کورٹ نے. اسی کورٹ نے جس نے ڈگری پاس کی ہے وہ خود ہی اس کو ایکسیکیوٹ کراتا ہے، حالانکہ دوسری عدالتوں کا ایسا نہیں ہوتا. تو یہ ایمبیسی کے تھرو ہو سکتا ہے. اور اگر یہاں اس کے کوئی املاک ہے یا کوئی جائیداد ہے تو اس کے اوپر ہو سکتا ہے. اگر وہ یہاں پہ کسی ملازمت پہ ہے اور اس پہ وہاں ڈیپوٹیشن پہ گیا ہوا ہے تو اس کی تنخواہ جو ہے وہ بھی اٹیچ ہو سکتی ہے. تو بہت سے ایسے طریقے ہیں جس سے کہ وہ ریکوری ہو سکتی ہے. لیکن اگر وہ گم ہے اور وہ آتا ہی نہیں ہے سامنے عدالت کے اور پتہ ہی نہیں لگتا کہاں ہے تو پھر تو ظاہر ہے چاروں ناچار اس سے عورت جو ہے وہ طلاق اسی گراؤنڈ پہ لے سکتی ہے کہ جی یہ اویلیبل نہیں ہے. یہ تو رائٹ یہی میں نے جیسے آپ کو بتایا نا عورتوں کے لیے بہت آسان ہو گیا. وہ مینٹیننس کا ڈیورنگ سبسسٹنس آف میرج یونین کاؤنسل سے انڈر سیکشن 10 آف دا
مسلم فیملی لاز آرڈیننس لے سکتی ہیں، اپنا بھی اور بچوں کا خرچ بھی. اگر وہ آ کے کہہ دے کہ جی میری اس سے طلاق ہوگی تو پھر طلاق رجسٹر ہوگی، تو پھر عدت کے پیریڈ تک، اور بیک ڈیٹڈ 10 سال کے لیے. اور بالکل اگر وہ جیسے میں نے کہا اس کی تنخواہ ہے وہ ہو سکتی ہے اٹیچ، اور چاروں چار اگر وہ کچھ بھی نہ دے تو وہ جیل بھی جا سکتا. کیس میں یہی ہے کہ جب عدالت میں آئے مرد اور وہ 15 دن کے اندر اندر ڈپازٹ نہ کر دے، جو مینٹیننس جائز سمجھتی ہے کورٹ کو، ایک انٹرم فکس کر دیتے ہیں اور وہ لازمی ہوتا ہے دینا، تو وہ رہے گا جب تک کہ وہ کیس ڈیسائیڈ نہیں ہو جائے گا. اور جب کیس ڈیسائیڈ ہو جائے گا اس وقت جو فکس کرتی ہے عدالت وہ اس کو ملتی ہے. اگر نافرمان بھی وہ چلی جاتی ہے، وہ کہتی ہے میں نے اس کے پاس نہیں رہنا، مجھے مینٹیننس پھر بھی دو، پھر وہ مینٹیننس کی حقدار نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں the purpose of marriage is that the couple should live together. میں چاہوں گی سماویہ اس پر آپ بھی اپنا کامنٹ کریں، بیکاز آپ بھی آئے دن دیکھتی ہیں اس طرح کے بہت سارے کیسز سامنے آتے ہیں کہ ایک طرف عورت جو ہے وہ عدالت سے رجوع کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بھئی مجھے مینٹیننس کا رائٹ دیں، دوسری طرف شوہر کہتا ہے جی میں اس کو رائٹ نہیں دوں گا بیکاز یہ میرے ساتھ رہ نہیں رہی ہے. تو بیلنس کیا ہے پاکستانی عدالت؟ بیلنس اس میں جس طرح سے دیکھا جائے تو ہمارا تھوڑا سا جو اس میں چیز یہ آ جاتی ہے کہ جیسے کہ ابھی میڈم نے کہا کہ شادی کا کانسیپٹ یہ کہ میاں بیوی ساتھ رہ رہے ہوں. جب تک وہ ساتھ نہیں رہ رہے ہوتے ہیں یا اگر بیوی گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے، ایون ان کیس اگر کہیں پہ کوئی تشدد ہو رہا ہے بیوی کے اوپر، ہمارے کورٹس اس چیز کو بہت نیگیٹیولی لیتے ہیں اور وہ تھوڑا سا اس کی فیور میں نہیں جاتی چیز کہ وہ ساتھ کیونکہ اپنے ہسبینڈ کے نہیں رہ رہی ہے. تو وہ بیسک جو کانسیپٹ ہے میرج کا، یا پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کس وجہ سے وہ اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے وہ نہیں رہ رہی ہے. اچھا میں چاہوں گی مینٹیننس کے اوپر ہم نے کافی ایمپل ڈسکشن کی ہے، لیکن ایک عورت کا جو حق مہر کا حق ہے اس پر بھی ہم لوگ روشنی ڈالیں. آئی تھنک یہ بھی ایک بڑا کامن ایشو ہے جو عدالتوں میں بہت زیادہ اٹھتا ہے. ٹھیک ہے، تب تو نہیں ہوتا جب آپ پرومپٹ مہر کسی کو دے رہے ہیں، مطلب نکاح کے وقت کسی کو مہر ادا کریں اس کا تو کوئی ایشو نہیں ہے. ایشو تب اٹھتا ہے جب آپ غیر معجل مہر کو کر دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ بھئی اس ایونٹ پہ عورت کو دیا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر ڈیفر جو بھی ایونٹ لکھا گیا ہے، چاہے وہ ڈائیورس کے ایونٹ پہ ہو، چاہے وہ کسی اور ایونٹ کی کنٹینجنسی ڈیفائن ہو، اس پہ مہر شوہر نہیں دیتا، پھر عورت کے پاس کیا رائٹس ہیں؟ اگین کورٹ چاہ سکتی ہے، عورت اس چیز کو اپنا رائٹ انفورس کر سکتی ہے کیونکہ حق مہر ایک ایسا ریلیجیس اور لیگل رائٹ عورت کو دے دیا گیا ہے جس پر کوئی بھی ڈسپیوٹڈ آرگیومنٹ ہے ہی نہیں. تو عموماً یہ پریکٹس میں دیکھا جاتا ہے کہ شوہر یہ کلیم کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمارا فائنینشیل اسٹیٹس اب گر چکا ہے، اتنا اچھا نہیں رہا جتنا بلکہ ایسے بھی بہت سارے کیسز سامنے آتے ہیں، بہت سپیریئر جوڈیشری کے سامنے بھی آئے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی اب تم ہمیں جو ہے مہر معاف کر دو، ٹھیک ہے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم تمہیں یہ دیں، تو پلیز تمہیں آؤٹ آف لو، آؤٹ آف افیکشن ہمیں یہ معاف کر دو. تو ایسے کلیمز کو عدالتیں مانتی ہیں جہاں پہ عورتوں پہ زور زبردستی کی جاتی ہے کہ وہ اپنا مہر معاف کر دیں؟ بالکل. اگر عورتیں عدالت کے دروازے تک جاتی ہیں تو اکثر کیسز میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جہاں ہسبینڈ کسی بھی طرح سے اپنا فائنینشیل اسٹیٹس چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں یا حق مہر کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ عدالتوں نے ان کا سب کچھ ایویڈنس وغیرہ ساتھ دیکھتے ہوئے حق مہر زیادہ بھی کروایا ہے. یعنی کہ پہلے اگر کم لکھا گیا تھا حق مہر نکاح نامے میں اور اب ہسبینڈ کا فائنینشیل اسٹیٹس امپروو ہو چکا ہے تو اس صورتحال میں بڑھایا بھی گیا ہے. جس طرح کہ آپ مینٹیننس کو بھی بڑھا سکتے ہیں، اور آپ اس حوالے سے کیسز بھی کر رہے تھے، ان کے بارے میں بتائیے گا. اس میں ایک تھوڑی سی ایک نئی ٹرم آپ کو آج بتاؤں گا جو پہلے کسی نے نہیں پڑھی ہوگی. ایک تو حقمار دو قسم کے ہیں، ایک معجل اور ایک غیر معجل. ایک ہوتا ہے جہاں یہ دونوں نہیں لکھے جاتے تو پھر کیا کنڈیشن ہوگی یا پھر کیا صورتحال ہوگی. وہاں پہ ہوتا ہے حق مہر مثل. حق مہر مثل کی 3 کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ جب یہ سیٹل کرنا ہو کہ اب نہ معجل لکھا ہوا ہے نہ غیر معجل لکھا ہوا، اب ہے لیکن کیا. آپ کو یہ اس بات کا تعین کرنا ہے کہ اس کی جو کوانٹٹی ہے وہ کیا ہے، وہ کیا ہے، تو کن چیزوں کو مد نظر عدالتیں رکھتی اس ہیں؟ پہ 3 چیزیں دیکھنی ہوگی. پہلا دیکھنا ہوگا سٹیٹس آف دیٹ ویری لیڈی کہ وہ کس بیک گراؤنڈ سے ہے. دوسرا اس کو دیکھنی پڑے گی ایجوکیشن. تھرڈ ون جو ہے وہ ہے اس کی بیوٹی. اب یہ تینوں چیزوں کو اکٹھے رکھ کے پھر وہ حق مہر مثل جو ہے وہ سیٹ کیا جائے اس کا مطلب ہے ایک عورت کے پاس یہ رائٹ تو ہے ہی ہے کہ وہ شادی کے دوران جا کے مہر عدالت سے کلیم کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس یہ حق بھی ہے کہ اگر اس مہر کی رقم کا تعین نہیں کیا گیا تو وہ تعین بھی کروائے. تو بیسیکلی قانون تو اس کے اوپر بہت واضح اینڈ بہت کلیئر ہے. اچھا میں چاہوں گی جہیز کے رائٹ کے اوپر بھی بات کریں، بیکاز اٹس اونلی فیئر کہ ہم سارے رائٹس کو باری باری جو ہے بائیفرکیٹ کریں. عورت کے جہیز کا جو ہوتا ہے حق، عورت کی جو پراپرٹی، پھر اس کے اوپر شادی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کو بہت سارے تحائف ملتے ہیں، بری میں بھی چیزیں آتی ہیں سسرال کی طرف سے. تو ان سب تمام چیزوں کے اوپر کس کا قانونی حق ہے؟ میں اس میں یہ ایڈ کروں گا کیونکہ اب ہمارا جیسا معاشرہ ہے، کیونکہ کیسز بہت سارے ایسے ہیں جس پہ میں خود ایک کیس میں پیش ہوا تھا. آنریبل ہائی کورٹ نے یہ ڈیسیشن کیا کہ ہمارا معاشرہ ہے چاہے جتنے ہی والدین غریب ہوں،
چاہے جتنے وہ بیک گراؤنڈ جیسا بھی ہو لیکن وہ اپنی بیٹی کو شادی کے ٹائم بالکل وہ اپنا جہیز دیتے ہیں. اپارٹ فرام دیٹ کہ اگر کوئی فیملیز کے اندر ایسا رسم و رواج نہ ہو, پھر بھی کورٹس نے میری ایک ریٹ پٹیشن میں آرڈر کیا کہ نہیں ہم اس رواج کو بھی نہیں مانتے, ہم نے دیکھنا ہے قانون کو. قانون جب شادی ہوتی ہے تو ماں باپ اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہیں. بالکل وہ تو دیتے تھے سر, لیکن پرابلم یہاں نہیں آتی. پرابلم یہ آتی ہے جب آپ پریکٹس میں عدالت میں جاتے ہیں, جب دونوں فریقین ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جہیز دیا, ایک کہتی ہے نہیں دیا, ٹھیک ہے اگر دیا تو کتنا دیا. تو ڈسپیوٹ کے ویو پوائنٹ سے, بیکاز آئی تھنک لوگ اس بات کو زیادہ انٹرسٹڈ ہوں گے جاننے میں, اگر ڈسپیوٹ ایک عدالت میں آتا ہے کہ جہیز کی ادائیگی کی گئی ہے کہ نہیں کی گئی ہے, باقی آئٹمس کی, تو کس طرح سے ایک عورت اپنا بچاؤ کر سکتی ہے؟ میں اس میں عرض کرتا ہوں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کیس فائل کرتے ہیں فار دا ریکوری آف ڈاوری آرٹیکل, تو ایک لسٹ لگاتے ہیں ساتھ. تو اب اس پہ میں ویورز کی آسانی کے لیے یا ان کو اویئرنیس دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب آپ لسٹ بناتی ہے لڑکی, اس کو چاہیے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا پیج ورق کے آخر کے اوپر اپنا تھم امپریشن لگائے اور سگنیچر کرے. کیونکہ یہ بڑا کامن کورٹ میں جب یہ کوشچن اٹھایا جاتا ہے کہ یہ وکیل کے کہنے پہ آپ نے لسٹ بنائی ہے یا خود بنائی ہے, تو وہاں پہ یہ کنفیوژن کریٹ ہو میرا جاتی خیال ہے. بہتر ہے کہ دو گواہ بھی اس وقت موجود ہوں, اور پھر شادی کی ویڈیوز اور پکچرز بھی تو ہوں گی, بہت زیادہ لوگ اس چیز کو پبلسائز کرتے ہیں اگر آپ کسی کو کوئی چیز دے رہے ہوں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شادی کو 10-12 سال ہو جاتے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ سامان جہیز کی ریکوری کا دعویٰ دائر کرتے ہیں. تو اس پہ قانون جو ہے ڈیپریسیشن کا پرنسپل لگاتی ہے, بالکل, یا پھر وہ آپشن دیتی ہے کہ الٹرنیٹ جو میرے اماؤنٹ بنتی ہے وہ پے کر دیں. اب وہاں پہ کورٹ میں اپلیکیشن جاتی ہے کہ جی ایک آپ لوکل کمیشن اپوائنٹ کر دیں, وہ اگر تو جو میرا سامان جہیز پڑا ہوا ہے ایز اٹ از ہی ہے, اس پہ پرنسپل آف ڈیپریسیشن لگا کے تو پھر مجھے ایز اٹ از اٹھا دیں. تو وہاں پہ جو لوکل کمیشن کورٹ کا ہوتا ہے وہ جاتا ہے, وہ انوینٹری بناتا ہے, انوینٹری کے اوپر سائن ہوتے ہیں دونوں پارٹی کے. اگر وہ سامان وہاں پہ ایز اٹ از موجود نہیں ہے تو پھر کورٹ جو ہے وہ عورت کی اس لحاظ سے بھی مدد کرتی ہے کہ اس کو الٹرنیٹ جو اماؤنٹ بنتی ہے وہ پے کرنے کے لیے آرڈر کرتی ہے. مطلب دس وے اور دیٹ وے عورت کے پاس آپشن میں ہے. بالکل. میڈم آپ کی طرف میں آؤں گی, ہم نے ابھی تک جتنے بھی حقوق ڈسکس کیے ہیں, چاہے وہ نان و نفقہ کا حق ہو, چاہے وہ حق مہر کا حق ہو, یا فور دیٹ میٹر ڈاوری کا حق ہو, اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو سٹیم کرتی ہے وہ یہ کہ یہ تمام حق تو تب سٹیم کریں گے جب شادی ہوئی ہوئی ہو, نکاح نامے کے تھرو ہوئی ہوئی ہو. لیکن obviously بیکاز ہمارے شو کا پرپز یہ کہ ہم پورے پاکستان کو کیٹر کریں, ریلیجس مائنورٹیز بھی ایگزسٹ کرتی ہیں, تو ان کے اوپر کیا قوانین لاگو ہوتے ہیں؟ دو قسم کے قوانین ہیں. ایک تو مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 ہے, وہ صرف مسلمانوں کو لگتا ہے, اور جہاں بھی وہ ہو, اگر کہ مسلمان پاکستانی جو ہے وہ لندن میں ہے یا وہ امریکہ میں ہے اور اس کی شادی یہاں ہوئی ہے, تو اس پہ بھی اس قانون کا اطلاق ہوگا. جہاں تک فیملی کورٹس 1964 کا ہے, دیٹ از اوپن ٹو ایوری سٹیزن. ہندو میرج ہو, مسلمان میرج ہو, ہر میرج کا شخص جو ہے وہ وہاں جا سکتا ہے, لیکن وہ گورن ہوگا اپنے پرسنل لا سے. مسلمانوں کے جو بھی معاملات ہیں وہ مسلم پرسنل لا سے ہوں گے. ہندو میرج اینڈ ڈائیورس ایکٹ جو ہے وہ ہندوؤں کو گورن کرے گا, اسی طرح کرسچنز کا بنا ہے وہ ان کو گورن کرے گا. لیکن یہاں ایک بات میں بتاتی چلوں, جہاں تک کہ جہیز لینا دینا ہے تو ہمارا ڈاوری ایکٹ ہے کہ ڈاوری ایکٹ کے تحت آپ کسی کو 6 مہینے پہلے بھی بیٹی کو نہیں کچھ دے سکتے, 6 مہینے بعد بھی کچھ نہیں دے سکتے, اور اس کی نمائش بھی کرنا منع ہے. اب جس وقت عدالت میں عورت آتی ہے اپنا جہیز مانگنے, وہ کہتے ہیں جی یہ تو ہے ہی غیر قانونی. بات یہ ہے کہ اگر آپ نے لیتے وقت قانون کی پرواہ نہیں کی اور لے لیا ہے, تو جیسے ابھی آپ کے بتایا تھا یہ ینگ لائر نے کہ وہ لوکل کمیشن جا کے دیکھ بھی سکتا ہے, اس وقت آپ یہ ڈیفینس نہیں لے سکتے کہ لا ڈز ناٹ پرمٹ, بیکاز یو یور سیلف have acquiesced, you have waived the law, you have taken the goods, and therefore you can't refuse to return them. ایک اور بات یہ ہے, 20,000 روپے کی ڈگری اگر لوور کورٹ کر دے, اور یہ شاید اب رقم بڑھا بھی دی ہو, اس کے اوپر اپیل لائی ہی نہیں کر, تاکہ عورت کو ملے سامان اور وہ فارغ ہو جائے. لیکن اگر وہ بہت زیادہ لاکھوں روپے میں جائے تو پھر وہ اپیل ہائی کورٹ میں بھی آ سکتی. اچھا میڈم, ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, کمنگ بیک ٹو مائی کوشچن اگین, یہ تو آپ نے بتایا کہ ٹو سم ایکسٹینٹ سارے لاز اپلائی کرتے ہیں, مسلم فیملی لا آرڈیننس جو اس کی جورسڈکشن کے بارے میں ایکسپلین کیا, پھر یہ بھی بتایا کہ ریلیجس مائنورٹیز کے اپنے بھی ڈفرینٹ لاز ہیں اینڈ آل, لیکن یہ لاز انفورس کرنے کے لیے عدالتیں تو وہی رہی نا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. بیسیکلی اگر ایک ہندو عورت جا رہی ہے اپنا ایک رائٹ لینے کے لیے, تو وہ رجوع تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے فیملی کورٹ سے ہی کرے گی. جی ہاں بالکل کرے گی. فیملی کورٹ از اوپن فار people from every religious persuasion. مسلم فیملی لاز آرڈیننس جو ہے وہ صرف مسلمانوں کو لگتا ہے, اور جہاں تک وہ ڈسولوشن آف مسلم میرجز ایکٹ ہے نا,
وہ بھی مسلمان خواتین کو وہ ریزنز گراؤنڈز کا ہے. جہاں تک ہندو میرج اینڈ ڈائیورس ہے وہ اپنے لا سے گورن ہوں گے, جائے گا اسی عدالت. جی بالکل میڈم, یور پوائنٹ از نوٹڈ. اچھا میں آپ کی طرف آؤں گی, سنس وی آر موونگ ٹورڈز دا کنکلوژن آف دا شو. کیا پریکٹیکل ایڈوائز آپ دینا چاہیں گی ان خواتین کو جو ہمارا یہ شو دیکھ رہی ہیں, کہ جب بات آتی ہے اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کی, ان کا تحفظ کرنے کی, ان کو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انفورس بھی کرنے کی, ٹھیک ہے, تو کیا چیزیں ہیں جن کو ان کو خاص اپنا خیال رکھنا چاہیے؟ اگر ایسی نوعیت آتی ہے کہ آپ کو اپنے جہیز کے آرٹیکلز واپس چاہیے, اس میں سب سے پہلے یہ کافی کم اویئرنیس ہے ہماری عوام میں کہ آپ نکاح نامے کے ساتھ ہی جو چیزیں آپ کو جہیز میں دی گئی ہیں وہ آپ رجسٹر کروا دیتے ہیں یونین کاؤنسل پہ. وہ ایک بیفور ہینڈ آپ کے پاس ایک سیکیورٹی مل جاتی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر طلاق تک نوعیت پہنچتی ہے تو آپ کو یہی چیزیں اور ایگزیکٹ اماؤنٹ واپس مل جائے گی. ایک تو یہ چیز جو ہے یہ کافی کم نالج, کیونکہ اس میں پریکٹس میں نے ابھی آج تک نہیں دیکھا گیا ہے کہ یہ چیز ایکسرسائز کی گئی ہو. بالکل. دوسری یہ چیز کہ اب ہم بات کریں کہ ایک جب آپ خلا کا سوٹ فائل کرتے ہیں تو آپ نے ڈاوری آرٹیکلز کا بھی مینشن کرنا ہے یا مینٹیننس کا بھی, یہ سب کچھ ایک ہی سوٹ میں فائل ہو جاتی ہے چیزیں, اور سارے کلیمز جو ہے وہ عدالت کنسولیڈیٹ ساتھ کر دیتی ہے. بالکل, تو آپ کو الگ الگ اس میں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تیسری چیز یہ ہو گئی کہ ہم جہاں پہ بات کرتے ہیں خلا کی یا اس طرح سے, تو کہا جاتا ہے کہ آپ کو اپنا حق مہر چھوڑنا پڑتا ہے خلا پہ, لیکن وہ اب پرسنٹیج ڈیسائیڈ ہوئی ہے, صرف 25% آپ کو فورگو کرنا پڑتا ہے پرومپٹ مہر. جو آپ کا ڈیفرڈ مہر غیر معجل ہے اس میں تو 50% جو ہے آپ کو دینا پڑتا ہے, 50% دینے کے آپ حقدار ہوتے ہیں. اور امینڈمنٹس اس کے بارے میں بھی لوگوں کو نہیں پتا, سو لیٹس ہوپ کہ ہمارے شو کے ذریعے لوگوں کو پتہ لگے. سر آپ کا کیا کنکلوڈنگ کامنٹ ہوگا؟ میں چاہوں گی اس پوائنٹ پہ آپ تھوڑی سی ذرا نظر ثانی ڈالیں. ایک پوائنٹ جو ہم نے ارلیئر مس کر دیا لیکن آئی وانٹ کہ ہم کنکلوژن میں ضرور ایڈریس کریں, وہ یہ کہ اگر ایک شوہر کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو پھر یہ رائٹس جن کو ہم نے ڈسکس کیا ہے, چاہے وہ مینٹیننس کا رائٹ ہو, چاہے وہ ڈاوری کا رائٹ ہو, چاہے جنرل انہیریٹنس کا ہو, کس طرح سے یہ ڈیوائڈ ہوگا؟ دیکھیں اس پہ میرا جو ویو ہے وہ یہ ہے کہ ہر عورت کا اپنا حق ہے, چاہے اس کی 2 ہیں, چاہے 3 ہیں, چاہے 4 ہیں, لیکن ہر عورت کا جو اس کا حق ہے مینٹیننس کا, جو اس کا حق مار کا حق ہے وہ لکھا ہوا ہے, وہ اس کو ایکول ان کو علیحدہ علیحدہ دینا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ ایک ہیں یا 2 ہیں یا 3 ہیں تو پھر ان پہ ڈیوائڈ ہوگا. تو اس پہ میں تھوڑا سا آگے جاؤں گا کہ جو میریڈ وومن ہے ان کو پروٹیکشن کے لیے ہمارے ملک میں لا بہت ہیں. پہلا لا میں نے سامنے پیش کرتا ہوں کہ میریڈ وومن پراپرٹی ایکٹ 1874 کا ہے. اس پہ یہ ہے کہ عورت جو شادی شدہ عورت ہے وہ اپنے نام کے اوپر اپنا کاروبار کر سکتی ہے, پھر کسی کانٹریکٹ سائن کر سکتی ہے. دوسرا اس پہ ہے ڈیزولوشن آف مسلم میرج ایکٹ 1939 میں ہے. بالکل, کیونکہ ایک جنرل کنسیپٹ یہ ہے کہ جب عورت خلا کے لیے جاتی ہے تو اس کو حق مار چھوڑنا پڑتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ عورت نے اگر محنت کر کے کمائی کی ہے, جائیداد بنائی ہے, کو جب اس نے صرف جائیداد بھی نہیں بنائی عرفان صاحب, اس میں بہت ایک امپورٹنٹ چیز یہ کہ بہت ساری خواتین ہیں جو گھروں میں کام کر رہی ہیں اور ان کا بہت ایک امپورٹنٹ رول ہے گھر کو بنانے میں. تو جو ہاؤس ہولڈ وائفس ہیں ان کی بھی تو کنٹریبیوشن کو آپ کو ڈیو ویٹیج دینا چاہیے نا. اور باہر کے ممالک میں اگر آپ دیکھیں جب طلاقیں ہوتی ہیں تو ان کی اس کام کو بہت ڈیو کنسیڈریشن دی جاتی ہے اور اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے. لیکن پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. تھینک یو سو مچ مس سماویہ, تھینک یو سو مچ عرفان صاحب, اینڈ تھینک یو سو مچ میڈم فار گیونگ اس یور پریشیس ٹائم. آج کا شو کنکلوڈ کرنے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ ہم نے بڑی وضاحت سے ڈسکس کیے, ایک نہیں بلکہ مختلف حقوق جو کسی بھی عورت کے پاس ہیں ایک کانٹریکٹ آف میرج میں, چاہے وہ نان و نفقہ حاصل کرنے کا حق ہو, چاہے وہ اپنا حق مہر کلیم کرنے کا حق ہو, یا فور دیٹ میٹر اپنی ڈاوری یعنی کہ اپنا جہیز اپنے پاس رکھنے کا حق ہو. لیکن ایک بات جو بار بار سامنے آئی ہے اور ون آف مائی پینلسٹ نے بھی بڑی صحیح سے اس بات کو پٹ کیا کہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ ان سب رائٹس کو جو ہے وہ بڑا کلیئرلی ڈیفائن کیا جائے. کلیئرلی ڈیفائن کو تب کیا جا سکتا ہے اگر نکاح نامے میں ان کا اندراج جو ہے وہ بڑی وضاحت کے ساتھ ہو, اور نہ صرف ان کا اندراج ہو بلکہ نکاح نامے اٹ سیلف کی رجسٹریشن بھی ہو, تاکہ اسٹیٹ ریکارڈ پہ جو ہے یہ سب رائٹس جو ہیں وہ آ جائیں. اسی طرح سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی اور ٹاپک ڈسکس کریں جو کہ آپ کے انٹرسٹ کا ہے, فیل فری ٹو رائٹ ٹو اس. لیکن آج کے لیے اتنا ہی, اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے ایک نئے شو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. خدا حافظ.